اس کی ڈیفینیشن سب سے پہلے ہے کہ جی مدغم اور مدغم فی. مدغم ہم نے کیا لیا تھا؟ پوائنٹ اے، اور مدغم فی پوائنٹ بی. اب یہاں سے بھی یہ مدغم ہے، نون ساکن والا مدغم ہے، اور را زبر والا یہ مدغم فی ہے. ٹھیک ہو گیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. ہم کرے تھے تجوید کورس ان 180 ڈیز چیلنج، اور آج ہے ہمارے پاس ڈے 106. تلاوت کے سیکشن میں ہم سیکھیں گے سورہ فرقان آیت نمبر 1 سے، اور قواعد کے سیکشن میں آج ہم سیکھیں گے جی ادغام متقاربین. تو چلیے جی آج کی جو کلاس ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. جیسا کہ ہمارے پاس ٹاپک چل رہا تھا جی ادغام کا بیان، اور سبب کے اعتبار سے ہم کہہ لیں کہ ادغام کی اقسام پڑھ رہے تھے. پچھلی جو 2 کلاسز ہیں 104 اینڈ 105، اس میں ہم نے مثلین اور متجانسین جو تھا وہ کور کیا تھا. ایسے ہی ہے، پیچھے ہمارے پاس ایک ادغام رہ گیا ہے، وہ ہے جی متقاربین. مثلین میں ہم نے دیکھا تھا کہ اسی کی سلائڈ پہ بھی میں ساتھ آپ لوگوں کو لے چلوں. مثلین میں ہم نے دیکھا تھا کہ دونوں کے مخرج اور صفات ایک ہوں گے. پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہوگا. مخرج اور صفات دونوں کے سیم ہوں گے، یعنی کہ دونوں دال دال فار ایگزامپل دال جزم ہے اور دال زبر والا، ٹھیک ہے، سیم لیٹر آئے گا. مثلین سیم. اس کے بعد متجانسین میں ہم نے دیکھا کہ مخرج تو ایک ہوگا، جیسے تا اور طا کا مخرج ایک تھا، لیکن صفت مختلف ہوگی، تا باریک اور طا موٹا. باقی وہی چیز تھی، پہلا ساکن دوسرا متحرک، جیسے قالت طائفۃ. ٹھیک ہو گیا. اس میں ہم نے تام اور ناقص کی ایگزامپلز دیکھی. آج کا ہے ہمارے پاس متقاربین. اس کو سمجھیے. اس کی ڈیفینیشن سب سے پہلے ہے کہ جی مدغم اور مدغم فی. مدغم ہم نے کیا لیا تھا؟ پوائنٹ اے، اور مدغم فی پوائنٹ بی. اب یہاں سے بھی یہ مدغم ہے، نون ساکن والا مدغم ہے، اور را زبر والا یہ مدغم فی ہے. ٹھیک ہو گیا. کہہ رہے ہیں مدغم اور مدغم فی جب قریب المخرج ہوں، یعنی کہ دونوں کے مخرج جو ہے وہ قریب قریب ہوں، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو، تو پہلے کو دوسرے میں داخل کرنے کے عمل کو ادغام متقاربین کہتے ہیں، جیسے من ربہ. کلیئر ہو گیا. اب نون اور را کا جو مخرج ہے وہ قریب المخرج ہے. قریب المخرج میں آپ لوگوں کو سمجھاتی ہوں. ذرا مخرج کو تھوڑا سا ہم کھول لیتے. یہ ہے جی ہمارے پاس طرف اللسان، جس سے لام، نون اور را ادا ہوتا ہے. نون کا مخرج تھا ہمارے پاس کہ زبان کا کنارہ جب ثنایا، ربائی اور انیاب کے مسوڑوں سے لگے، اور را کا ہمارے پاس مخرج ہے کہ زبان کا کنارہ پشت زبان کے ساتھ ساتھ جب ثنایا اور ربائی کے مسوڑوں سے لگے. نون میں انیاب ورڈ ایکسٹرا تھا. ٹھیک ہے، انیاب کا جو ایک فارم ہے وہ ایکسٹرا ہے، انیاب کا جو دانت ہے. ثنایا اور ربائی کے مسوڑے را میں آتے ہیں. کلیئر ہو گئی بات. ثنایا، ربائی اور انیاب کے مسوڑے نون میں آتے ہیں، یعنی کہ نون اور را جو ہے وہ قریب المخرج ہیں. مخرج ان کا قریب قریب ہے، تھوڑا سا ہلکا سا فرق ہے ان میں. ٹھیک ہے. تو اگزامپل کے طور پہ میں نے یہاں پہ من ربہ لکھ دیا ہے. اب اس میں متقاربین میں 7 حروف پہ ادغام ہوتا ہے. 3 میں تام ہوگا، یعنی کہ مدغم کی آواز مدغم فی میں مکمل طور پہ مرج ہو جائے گی کہ مدغم کی آواز باقی نہ رہے. ٹھیک ہے. 2 میں ناقص ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اور 2 میں مختلف فی ہے. مختلف فی کا ذرا تھوڑا سا مطلب سمجھ لیجئے. مختلف فی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں 2 لوگوں کی 2 آراء ہو، مطلب کہ علماء جو ہیں کسی بات پہ اختلاف کریں. ٹھیک ہے.
کچھ علماء کہہ رہے ہیں یہ کام ہونا چاہیے، کچھ علماء کہتے ہیں یہ کام نہیں ہونا چاہیے، اس آراء کو مختلف فی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دو ایگزامپلز ہمارے پاس ایسی ہیں جن میں مختلف فی کی ہم چیز دیکھیں گے۔ تام کو سمجھ لیجئے، اب یہاں پہ یہ جو ایگزامپل ہے ہمارے پاس من ربہ، یہ تام کی ایگزامپل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نون کی آواز تو بالکل بھی باقی نہیں رہتی۔ تین ایگزامپلز ہم اس میں تام کی دیکھیں گے، دو ناقص کی دیکھیں گے اور دو مختلف فی ہیں۔ ٹیبلز میں نے بنا دی ہیں، آ جائیں جی ٹیبلز کی طرف آ جائیں۔ تھوڑا سا کہنے میں اس کو مزید زوم کرنا چاہ رہی ہوں، جانے سب سے پہلے ہم نے نون کا را میں کہنے کے مدغم کرنا ہے۔ نون کا مخرج ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ طرف اللسان جب ثنایا علیہ ربائی اور انیاب نون میں آئیں گے، ثنایا اور علیہ را تک جائے گا، ٹھیک ہے، را اس تک جائے گا۔ تو یہاں پہ کہنے کے ادغام متقاربین ہے، کیونکہ نون اور را جو ہے وہ قریب المخرج ہے، قریب قریب ہے۔ من ربہ من ربکم، اور یہاں پہ ادغام تام بھی ہے کیونکہ نون کی آواز باقی نہیں رہے گی۔ تام اینڈ ناقص میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دیا تھا پہلے، آئی تھنک 102 اینڈ 103 میں تام اور ناقص ہے۔ جو فرسٹ ٹائم یہ کلاس دیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ چیز ہے۔ پھر اس کے بعد نون کا ہم لام میں مدغم کریں گے، نون کو ہم لام میں لے کے جائیں گے۔ لام کا مخرج پہلے میں آپ لوگوں کو لام کا مخرج دکھا دوں، کیونکہ وداؤٹ کہنے مخرج کے وہ چیز آپ لوگوں کو سمجھ نہ آئے تو پھر وہ مسئلہ ہو جائے گا۔ زبان کا کنارہ جب ثنایا، ربائی، انیاب اور دواحق کے مسوڑوں سے لگے، یہ کس کا مخرج ہے؟ لام۔ لام دواحق تک گیا، ٹھیک ہے، اور نون صرف انیاب تک جائے گا، تو یہ بھی قریب المخرج ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے۔ اب ہم نے نون کا لام میں جو ہے وہ اس کا کرنا ہے ادغام متقاربین کرنا ہے، تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ مل لدنہ، یہ نون پڑھا ہی نہیں جانا، مل، میم کی زیر کو لام سے ملائیں۔ اللہ تعبدو، یہاں پہ بھی نون کا لام کے اندر مدغم ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر لام اور را دیکھ لیجئے، لام میں ثنایا علیہ، ربائی، انیاب اور دواحق کے مسوڑوں تک جانا ہے، اور را میں صرف ثنایا علیہ کے مسوڑوں تک جانا ہے، تو یہ بھی قریب المخرج ہے۔ اب لام کا را کے اندر ادغام کرتے ہیں، ادغام متقاربین، کیونکہ یہ قریب المخرج ہے۔ اور رب، یہ لام نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ تام کی ایگزامپل ہے نا۔ قال بل ربکم، یہ لام نہیں پڑھا جائے گا بلکہ لام کا را کے اندر ادغام ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ مدغم فی میں اس طرح داخل ہو جائے گا کہ مدغم کی کوئی صفت باقی ہی نہ رہے، اس کو تام کہتے ہیں۔ اب آ جائے ناقص۔ ناقص میں ہم نے کیا پڑھا کہ مدغم فی میں اس طرح داخل ہوگا کہ مدغم کی کچھ صفت باقی رہے گی، یہ نون ہلکا سا محسوس ہوگا۔ نون کا واو کے اندر ادغام کرے، نون بھی کہہ لیں کہ ایسا ہے کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ طرف اللسان جب ثنایا علیہ، ربائی اور انیاب کے مسوڑوں سے لگے، اور واو جو ہے وہ بالکل کہہ لیں واو ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہو جاتا ہے شفتین سے، تو نون اور واو کا جو مخرج ہے وہ قریب المخرج ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے میوالن، یہاں پہ غنہ بھی ہوگا کیونکہ حروف یومن میں سے واو آیا ہے، اور نون کی کچھ صفت باقی رہے گی، مدغم کی کچھ صفت باقی رہے گی۔ اس کے بعد نیکسٹ ایگزامپل ہے مولی، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ایک اور یہاں پہ ایگزامپل دی گئی ہے، وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لینی ہے، ایک ایگزامپل کر لیں تو وہ کافی ہے۔ نیکسٹ آ جائے نون کا، ہم نے یا کے اندر کہہ لیں کہ اس کا کرنا ہے مدغم کرنا ہے، اور یا بھی کہہ لیں قریب المخرج ہے نون کے، کیونکہ یا حروف شجریہ میں سے ہے، وسط اللسان سے ادا ہوتا ہے، نون جو ہے وہ طرف اللسان سے ادا ہوتا ہے، تو دونوں کا جو مخرج ہے وہ قریب المخرج ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پہ دیکھیے من یقول، من یشاء، تو یہاں پہ بھی ہم نے ادغام ناقص کیا، نون کی کچھ صفت باقی رہے گی، ٹھیک ہو گیا۔ چلیں جی نیکسٹ آ جائیے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس مختلف فی، یعنی کہ کچھ علماء کا اختلاف ہے کہ قاف اور کاف کا، کچھ علماء کہتے ہیں جی بالکل یہاں پہ جو ہے ادغام ہوگا، جیسے علم نخلقکم، یہ لام کی پیش اس کاف سے جا کے ملے گی، یہ قاف موٹے کا باریک میں ادغام ہو جائے گا، ادغام متقاربین، کیونکہ قاف اور کاف کا مخرج قریب المخرج ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ادغام متقاربین ہوگا، علم نخلقکم، اور کچھ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہوگا، یہ والا موٹا کاف بھی پڑھا جائے گا، تو اس میں دونوں صورتیں آ جاتی ہیں، مختلف فی دونوں آرائیں آ جاتی ہیں، درست کیا نہیں پتا۔ نون کا میم کے اندر ادغام کریں گے کیونکہ دونوں کہہ لیں کہ قریب المخرج ہے۔ یہاں پہ دیکھیے ممالن،
مائن، یہ بھی مختلف فی کی جو ہے وہ ایگزامپلز ہیں. میم کی زیر نے میم سے ملنا، نون کی کچھ صفت جو ہے وہ باقی رہے گی، کچھ علماء کہتے ہیں، اور کچھ علماء کہتے ہیں نون کی صفت باقی نہیں رہے گی. یہاں پہ بھی سیم ہے، کچھ علماء کہتے ہیں یہ قاف جو ہے موٹے والا اس کی صفت کچھ باقی رہے گی، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں باقی رہے گی. ٹھیک ہے، مختلف ہی اس کو کہتے ہیں. کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی سی باقی رکھ لیں جیسا بھی ہے، نہ رکھیں تو جیسے میم تو یہ دونوں جو ہونٹ ہے آپس میں مل ہی رہے ہیں، میم تو نون سنائی نہیں دے رہا، اور یہاں پہ بھی میم نون سنائی ہی نہیں دے رہا. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ بھی دیکھیں نخلقکم، یہ لام کی پیش باریک کاف کے ساتھ جا کے مل رہی ہے، یہاں پہ بھی موٹا کاف سنائی نہیں دے رہا. ٹھیک ہے، تو مختلف یہ رائے ہیں یہاں پہ دو کی، یہ ذرا ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا آپ لوگوں نے، اس کو سمجھ لینا. نوٹ دیکھ لیجئے، نوٹ میں یہ ہے کہ اس حکم سے حروف حلقی جو ہے مستثنا ہے، ایکسیپشنل کیس ہے. حروف حلقی پہ ادغام متقاربین نہیں ہوتا. یہ والا ہا اور یہ والا ہا قریب المخرج، یہ ایک ہا کہاں سے ادا ہوتا ہے، یہ آئی تھنک وسط حلق سے، اور یہ والا ہا اقصی حلق سے ادا ہوتا ہے، لیکن ہم اس پہ ادغام متقاربین نہیں کریں گے، دونوں ہا پڑے جائیں گے. فسبحو، دونوں ہا پڑے جائیں گے. ٹھیک ہے، اس پہ ادغام نہیں کرنا، ہا کو ہا میں مرج نہیں کرنا. لا تزغ قلوبنا، غین ادنی حلق سے ادا ہوتا ہے، اور قاف جو ہے اقصی لسان سے ادا ہوتا ہے. دونوں قریب المخرج ہیں، غین اور قاف قریب قریب ہی ہیں، لیکن ہم نے غین بھی پڑھنا ہے، قاف بھی پڑھنا ہے، ان کا ہم نے ادغام نہیں کرنا. پہلا ساکن اور چاہے دوسرا متحرک ہے، بٹ یہاں پہ ادغام متقاربین نہیں ہوگا، ایکسیپشنل کیس ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے گا اپنی ڈائریز میں. پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے یہ چیزیں میں نہیں دوں گی، کیونکہ یہ سمجھنے کے پوائنٹ آف ویو سے ہے اور امپلیمنٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہے. یہ پیپر کے حساب سے کہ جی ہمیں اس حکم سے کون مستثنا ہے، نہیں. ڈیفینیشن لازمی آپ نے یاد کرنی ہے، مثلین کی، متجانسین کی، متقاربین کی ود ایگزامپلز. یہ پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. آگے جو مثلین کا ادغام کتنے حروف پہ ہوتا ہے، متجانسین کا کتنے حروف پہ ہوتا ہے، متقاربین کا کتنے حروف پہ ہوتا ہے، یہ ساری آپ لوگوں نے ڈائریز میں نوٹ کرنی ہے. یہ امپلیمنٹیشن کے حساب سے امپورٹنٹ ہے. یہ پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے یہ والا جو نیچے یلو سے نیچے والی، اس پٹی سے نیچے والی چیزیں وہ آپ لوگوں کے سمجھنے کے لیے. پیپر کے حساب سے ڈیفینیشن تینوں کی اور تینوں کی ایک ایک ایگزامپل. ٹھیک ہے، یہ چیزیں ذرا میں نے آپ لوگوں کے لیے آسان کر دی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. مثلین، متجانسین، متقاربین. مثلین سیم نا، مخرج اینڈ صفات. متجانسین مخرج جو ہے وہ متحد ہوگا، سیم ہوگا، صفت جو ہے مختلف ہوگی. متقاربین دونوں قریب المخرج ہو گئے. تام اینڈ ناقص کو سمجھنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. میرے منہ سے بار بار ناقص سے نکلا، ناقص ہے یہ ورڈ، اس کی پروناؤنسیشن. تام اور ناقص کو پہلے سمجھنا امپورٹنٹ ہے، پھر مثلین، متجانسین، متقاربین سمجھ آئیں گے. اور یہ پورا ٹاپک 102 سے سٹارٹ ہوا تھا اور 106 کو میں نے اینڈ کر دیا ہے. 2 3 4 5 6 5 کلاسز پہ یہ نا کمپلیٹ ہوا ہے. یہ 5 کلاسز سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے مخرج ڈے 61 سے ڈے 80 تک مخارج کا ٹاپک ہے. یہاں پہ میں لکھ رہی ہوں ان کے لیے جو یہ فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں. اور جو صفت کا ٹاپک ہے، صفات کا ٹاپک ہے، وہ ہے جی 81 سے 100 تک. تو جنہوں نے یہ 5 کلاسز سمجھنی ہیں، 102 سے جو شروع ہوئی ہیں اور 106 تک جو گئی ہیں، جنہوں نے یہ 5 کلاسز سمجھ لی، ان کو پہلے یہ 40 کلاسز جو ہے، 40 کلاسز جو ہے، یہ پہلے سمجھ کے آنی پڑے گی. کلیئر ہوگی بات؟ تو آج کہہ لیں کہ آپ لوگوں کا جو ادغام کا ٹاپک تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا. پیچھے اب ہمارا ایک ٹاپک رہ گیا، تباعد، تصادم، احتقاق اور اہتزاز. اہتزاز ورڈ ہے. یہ 3-4 ڈیفینیشنز رہ گئی ہیں. یہ ایک تھیوری ہے، یہ کانسیپٹ ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے. اٹس ناٹ امپورٹنٹ، مطلب کہ پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے اس طریقے سے امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن وہی بات ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. وہ بھی قواعد کا حصہ ہے. تو انشاءاللہ اس ٹاپک کو ہم ڈسکس کریں گے کل آنے والی جو کلاسز ہے نا، اس میں نوٹسز ریڈی ہو گئے تو انشاءاللہ کل ہی میں اس کو نا اس ٹاپک کو سٹارٹ کروا دوں گی. لیکن یہاں تک 106 تک آپ لوگوں کا ادغام کا جو ٹاپک ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے جی. کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے تو وہی بات ہے، کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے پوچھ لینا ہے. چلیں، اس میں تجوید میں ہمارے پاس سورہ فرقان آج شروع ہونے جا رہی ہے، تو آغاز کرتے ہیں جی سورہ فرقان کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا.
الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا. اب یہ سارے یہاں پہ ادغام کون سے ہو رہے ہیں؟ ادغام معل غنہ، سارے غنّے ہو رہے ہیں، سارے تنوین کے بعد واو واو واو. تو یہاں پہ آپ لوگوں نے غنّے لازمی کرنے ہیں، ادغام لازمی کرنا ہے. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه، یہ نون کتنی کا قاعدہ ہے، افک نفتراہ وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا
فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. نیکسٹ آ جائیں پارا نمبر 19 اور میری طرف سے مبارکباد کہ 19واں پارا شروع ہونے جا رہا ہے. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. یہ یا تشدید میں بھی میں نے نبر کیا نبی اور عدو یہ بھی نبر ہوا اور نیکسٹ آگے ادغام مع الغنہ ہوا. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. سورہ فرقان آیت نمبر 32. ہم نے سٹارٹ میں بالکل جب ہم نے اس کی تجوید کی اہمیت اور حکم پڑھا تھا نا تو اس میں ہم نے اس کی ریفرنس ایڈ کی تھی. ٹھیک ہے, لیسن بھی آپ لوگوں کا یہیں تک ہے 32 تک. ادغام کے ٹاپک کو اچھے سمجھیں, بار بار اس کو ریوائز کریں, ویڈیو کی کہیں پہ بھی سمجھ اس کو ریپیٹ پہ دیکھیں. ٹھیک ہے, ٹاپک کو 1-2 دفعہ آپ سمجھیں گے تو سمجھ آ جائے گا, کیونکہ نیو ٹاپک ہے, ذرا تھوڑی کیلکولیٹڈ چیزیں ہیں اس میں, تو تھوڑا ٹائم لگے گا, لیکن یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ ٹاپک سمجھ نہ آئے. اس لیے میں نے بالکل لاسٹ کے لیے کچھ ٹاپکس رکھے ہوئے تھے جو ذرا تھوڑا لاجیکلز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں جی, کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے پوچھ لینا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.